اس کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ وہ انتظام جو ہے ہماری طرف سے یہ وہ مدرسے ہیں جو ہمیں ہمارے بڑوں کی میراث کے طور پہ مل گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ لہذا اب سب سے بڑا کام ہمارے کرنے کا یہ بنتا ہے کہ ہم ان مدرسوں کو اس طرح چلائیں جیسے ہمیں انہیں چلانا چاہیے۔ اس موضوع پر بہت لمبی بات بھی ہو سکتی ہے، مگر مجھے 2-4 ہی منٹ میں یہ بات کرنی ہے، اور کرنی اس لیے ہے کہ حالات ہمارے لیے بہرحال مشکلات کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ آج کی تازہ خبر نے کچھ لوگوں کو راحت کا سانس لینے کا موقع دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو یو پی مدرسہ بورڈ کے وجود کو آئینی مان لیا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ایک وقتی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوشائند خبر آئی ہے، لیکن وہ مسائل اس سے کم نہیں ہوتے جو مسائل مدرسوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان مدرسوں کو مضبوط کرنے والے کام کریں۔ مضبوط کرنے والے کاموں میں بنیاد ہوتی ہے ہمارے مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت کے اعتبار سے، کہ ہم ہر کام اللہ کے لیے کریں، نیت صحیح رکھیں۔ اور ہم کا مطلب مدرسوں میں کام کرنے والے سب لوگ، یعنی مثلا مدرسوں کے ذمہ دار بھی، مدرسوں میں پڑھانے والے بھی، مدرسوں میں پڑھنے والے بھی، اور مدرسوں میں تعاون کرنے والے بھی۔ کسی کے بھی سامنے ختم کرنا ہے نہیں سر، کسی کے بھی سامنے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو۔ خاص طور سے میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے جو بڑی تعداد میں یہاں بھی موجود ہیں اور ہر جگہ رہتے ہیں، یہ کہوں گا کہ یہ عمر جو ہے، اس عمر میں آدمی کو نمایاں ہونا اچھا لگتا ہے۔ اس عمر کی خواہشات میں سب سے بڑی خواہش، بلکہ اگر غور کریں تو اس عمر کی کیا قید ہے۔ ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ ہم سفید داڑھیوں والے جو ہیں وہ جوانوں پر بات رکھ کر کہہ دیتے ہیں، ورنہ جوان ہو یا بوڑھے ہم سب کا اس معاملے میں ایک جیسا حال ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی خواہش ہمارے اندر بہت رہتی ہے۔ اور نمایاں کرنا بھی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ویڈیو میں ہمارا چہرہ آ جائے، فوٹو میں ہمارا چہرہ آ جائے، اسٹیج پہ ہم نظر آ جائیں۔ یہ اتنی چھوٹی سی اور اتنی معمولی سی اور اتنی غیر یعنی پائیدار سی خواہش ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کی یہ خواہش ہونی نہیں چاہیے، مگر یہ ہو رہا ہے، ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے اس سے۔ آدمی اصل کام پر دھیان نہیں دے پاتا۔ اصل کام کرو، جس کے کرنے کا جو کام ہے اس کام کو اللہ کی رضا سامنے رکھ کر کرو۔ پڑھانے والے اس چکر میں نہ رہیں کہ ہماری تعریف ہوگی، ہماری شہرت ہوگی، بلکہ ہمیں بچوں کو تیار کرنا ہے، ہمیں طلبہ کو بنانا ہے، ان کو اپنے پاس جو کچھ ہے وہ منتقل کرنا ہے ان تک اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح بچے بھی یہ نیت کریں کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ تعاون کرنے والوں سے کہنا ہے کہ آپ کو یہ شوق بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو تعاون دیا اس کا اعلان ہی ہو، یا اس تعاون کی وجہ سے مدرسے والے اب آپ کی رائے کا لحاظ کریں، آپ کی بات مانیں، یا آپ کو الگ سے عزت دیں۔ یہ سب دنیا کے مطالبے ہیں۔ آپ نے جو دیا ہے وہ اللہ کے لیے دیا ہے، جنت میں جانے کے لیے دیا ہے۔ جتنی دنیا میں اغراض مل جائیں گی، جنت میں جانا اتنا ہی کمزور ہو جائے گا۔ تو بنیادی بات ہے کہ ہم سب لوگ نیت پر اپنی محنت کریں، اپنی نیت کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کی نمائش سے شہرت نہیں ہوتی۔ اخلاص وہ اصل بنیاد ہے جس کی وجہ سے دنیا جانتی ہے، اس لیے کہ سارے معاملات کا تعلق اللہ سے ہے۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوتی ہے تو پھر وہ دنیا میں مقبول ہوتی ہے اور متعارف ہوتی ہے۔ بطور مثال میں عرض کروں کہ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو کوئی اشتہار پہلے سے نہیں تھا، بعد میں اشتہار دیا گیا کہ ہم نے ایک مدرسہ شروع کیا ہے، اور وہ اشتہار بھی اس لیے دیا گیا کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک نیا نظام شروع ہوا ہے۔ اور کوئی اعلان نہیں تھا، کوئی جلسہ نہیں تھا، ایک استاد اور ایک بچے کو بٹھا کر کام شروع کر دیا گیا مسجد میں، اور اپنی عمارت دارالعلوم کی کام شروع ہونے کے 10 سال کے بعد نودرے کی جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ دارالعلوم کے شروع ہونے کے پورے 10 سال کے بعد
1283 میں دارالعلوم قائم ہوا ہے، شیخ الہند نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور شیخ الہند کرائے کے مکانوں میں اور مسجدوں کے حجروں میں پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں۔ 1293 میں نودرے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایسی صورتحال میں سال پورا ہونے سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں ہندوستان سے باہر کے علاقوں کے طلبہ آ چکے تھے۔ آپ اندازہ کریں کیا چیز تھی یہ، اور چند سالوں کے اندر ساری دنیا میں شہرت پہنچ گئی تھی۔ یعنی اپنی عمارت بننے سے پہلے دنیا کو پتہ چل گیا تھا کہ ہندوستان کے اندر اسلام کی حفاظت کا ایک قلعہ بننے جا رہا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ اخلاص کی وجہ سے۔ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے پھر وہ ساری دنیا میں قبولیت پا جاتی ہے۔ یہی معیار ہے۔ ہمیں سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ جو رویہ ہے، جو طریقہ ہے، اور ہمارا اس کے احکام کی تعمیل میں جو انداز ہے، اسی کا عکس ہماری ذات پر پڑتا ہے، اور لوگوں کا جو ہمارے ساتھ برتاؤ ہے اس پر پڑتا ہے۔ ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے ہیں کہ جو بندہ اللہ سے جتنا ڈرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنے ہی ڈرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے اللہ کے بندے اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی جتنی عبادت کرتا ہے اللہ کے بندے اس کی اتنی ہی خدمت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے وہ اس معاملے کا عکس لوگوں کے دلوں پر پڑ جاتا ہے، اور لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ یہی راز ہوتا ہے اللہ والوں کی محبوبیت کا، کہ لوگ ان کو جانتے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں زیارت کا موقع مل جائے، اس لیے کہ وہاں اللہ کی محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر، کہنا یہ ہے کہ ہماری اگر نیت صحیح ہوگی تو ہمارے یہ ادارے مضبوط ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ جب ہماری نیت صحیح ہوگی تو ہمارا عمل بھی صحیح ہوگا۔ اس کے علاوہ جو حالات ہیں، ان حالات میں انتظامی معاملات کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔